شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مسلم گروپ آف سکول اینڈ کالجز ملتان کے شعبہ اردو کی جانب سے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے طلباء، آج ہم نے حضرت علامہ محمد اقبال کی شہرۂ آفاق نظم خطاب با جوانان اسلام کا مطالعہ کرنا ہے، جو کہ بانگ درا سے لی گئی ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت علامہ محمد اقبال کا مختصر سا تعارف بتاتا چلوں۔ شاعر اسلام، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ کے ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ علامہ اقبال کی پیدائش اس دور میں ہوئی جب مسلمانان بر صغیر ہر طرف سے غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ہر طرف جمود طاری تھا۔ اس عظیم شاعر، مفکر اور فلسفی نے قوم کو دعوت فکر و عمل کی طرف راغب کیا۔ یہ اقبال کی شاعری کا عطیہ ہی تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں نے 200 سال پرانی زنجیریں جو مسلمانوں کی غلامی پر دلالت کرتی تھیں، وہ زیور غلامی مسلمانوں نے اتار پھینکا۔ اس شاعر بے مثال نے اپنی شاعرانہ قوت کو محبوب کے لب و رخسار پر ضائع نہیں کیا، بلکہ حقیقت کا ترجمان بنتے ہوئے قوم کو فلاح کا راستہ دکھایا۔ اقبال کی شہرۂ آفاق نظموں میں مرد مومن، خودی، بے خودی، تصور شہین، تصور عقل عشق زیادہ اہم ہیں۔ اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، بانگ درا، زبور عجم اور جوید نامہ، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ ارمغان حجاز اقبال کا وہ واحد مجموعہ کلام ہے جو آدھا فارسی اور آدھا اردو میں ہے اور ان کی وفات کے بعد شائع ہوا۔ علم الاقتصاد، تشکیل جدید الحیات اسلامیہ بھی ان کی شہرۂ آفاق تصانیف ہیں۔ پہلا شعر ہے: کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ تدبر غور و فکر کو کہتے ہیں۔ گردوں، آسمان مراد یہاں پر اسلاف کی عظمتیں ہیں۔ ٹوٹا ہوا تارا مطلب پستیوں میں گھرا ہوا۔ اچھا، نظم کا عنوان ہم لکھیں گے خطاب با جوانان اسلام۔ شاعر کا نام حضرت علامہ محمد اقبال۔ یہ نظم ان کے جس مجموعہ کلام سے لی گئی ہے اس کا نام ہے بانگ درا۔ اس کا شعر بنے گا، مفہوم بنے گا کہ اے مسلمان نوجوان، کیا تم نے کبھی غور کیا کہ تم کس قوم کے فرد ہو، جو قوم آسمان کی سر بلندی کی مالک تھی؟ اس کے مفہوم کے بعد ہم شاعر کا تعارف لکھیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ نظم کے اشعار کی تشریح جب آپ کو کرنے کو کہی جائے گی پیپر میں، تو آپ صرف اس کے پہلے شعر میں شاعر کا تعارف لکھیں گے، نہ کہ ہر شعر میں آپ شاعر کا تعارف لکھتے رہیں۔ کہتا ہے کہ 20ویں صدی کے عالم اسلام کے سب سے بڑے انقلابی شاعر، مفکر پاکستان، حکیم الامت، شاعر مشرق جسے دنیا علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے، اقبال کے کلام میں مسلمان قوم کا درد، منفرد تصور عشق، تصور خودی، نظریہ وطن اور ملت اور قوم کی رہنمائی کا فریضہ ملتا ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم کو خواب غفلت سے جگانے کا کام لیا۔ اقبال اس شعر میں مسلم نوجوان کو عظمت رفتہ کے حوالے سے تفکر اور تدبر کی دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آخر وہ کون سا آسمان تھا جس پر وہ کل روشن ستاروں کی طرح جگمگا رہے تھے، مطلب مسلمان قوم، اور آج ٹوٹ کر پستی میں گر چکے ہیں۔ یعنی نوجوانوں کو ان اسباب پر غور کرنا چاہیے، وہ وجوہات ڈھونڈنی چاہیے جن کی بنا پر وہ بلند مقام سے معزول ہو گئے ہیں۔ بقول شاعر کہ اپنی اصلیت سے آگاہ ہو اے غافل کہ تو قطرہ ہے لیکن مثال بحر بے پایاں بھی ہے۔
اقبال نے مسلمانوں کے شاندار ماضی کو آسمان سے مشابہت دی۔ آسمان بلندی اور عظمت کی علامت ہے، اور اس کے برعکس آج کے زوال پذیر مسلم امہ کے نوجوان کو آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے سے تشبیہ دی ہے۔ ٹوٹا ہوا تارا جو آسمان سے الگ ہو کر بے نشان اور بے وقت ہو جاتا ہے، گویا اقبال نے آسمان سے ٹوٹے ہوئے تارے کو اس کی گزشتہ عظمت یاد دلانے کی کوشش کی ہے۔ یہاں پر یہ دیکھیے کہ اقبال نے جس طریقے سے مسلمان نوجوان کو یہ بتایا ہے کہ ان کے اسلاف نے، ان کے بزرگوں نے کس طرح دنیا پر حکومت کی، دنیا کے نظام کو سنبھالا، لیکن آج کا نوجوان جو ہے اس نے اپنے اسلاف کی تمام ہدایات کو بھلا کر اپنے آپ کو زوال میں گرفتار کروا دیا ہے۔ جب وہ آسمان کی بلندیوں پر جھلملاتا تھا اور تمام کو اپنی روشنی سے منور کرتا تھا، دوسرے لفظوں میں اقبال مسلمان نوجوانوں کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ کتنی عظیم قوم سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ ماضی میں قوم کی عظمت پر غور و فکر کر کے ہی اپنے حال کی راہوں کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اسلاف کے قدموں پر چل کر ہی ہم آج دوبارہ سے بلندی حاصل کر سکتے ہیں اور پھر سے تابناک بنایا جا سکتا ہے۔ بقول شاعر کہ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں مسلمانوں میں ولولہ تازہ پیدا کرنے کے لیے طلوع اسلام میں ارشاد فرمایا، یہ بھی ان کی شہرہ آفاق ایک نظم تھی کہ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زبان تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کے مغلوب غمان تو ہے، پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ اقبال نے مسلم امہ کی ڈگمگاتی کشتی کو سنبھالا دینے کے لیے قلم کے ذریعے جہاد کیا، یا آپ یوں کہہ لیجئے کہ اقبال نے مسلمان نوجوان کو ان کی عظمت رفتہ کو یاد کروانے کے لیے، ان کو اس پستی سے نکالنے کے لیے اپنے قلم کے ذریعے ان کے اندر جوش اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کی، اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمان نوجوان کو جگانے کی کوشش کی ہے۔ قوم کا اثاثہ اس کے نوجوان ہیں، اس لیے اقبال نے ان کے جذبہ غیرت اور اہمیت کو بیدار کرنے کی کوشش کی۔ ان نوجوان مسلمانوں کو کئی مقامات پر اس طرح جھنجھوڑا، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فکر ہے نے دولت آسمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ تو یہاں پر ایک شعر کی ہم نے تشریح مکمل کر لی ہے۔